نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ سامعین کرام، یہ 5ویں ہجری میں نازل ہونے والی سورہ نور پارہ ہے 18واں۔ اس کی میں ایک آیت نمبر 27 تلاوت کی ہے۔ اس کے آگے 2 آیات ہیں، وہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہیں۔ اس میں کسی دوسرے کے گھر داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں؟ ان آیات کی تشریح کرنے سے پہلے 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ دین مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین ہے طرز زندگی، کوڈ آف لائف۔ آپ نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ آخرت نتیجہ ہے اس دنیا کے اعمال کا۔ اگر دنیا میں ہم نے اس دین کے متعلق زندگی بسر کی ہے تو نتیجہ اچھا ہو جائے گا۔ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور بالکل صحیح چیلنج ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اور آپ کی حدیث نے اس کی تشریح نہ کی ہو۔ رہی کسر فقہا نے پوری کر دی ہے۔ یہ مکمل ضابطہ یاد کیسے ہے؟ آپ گھر کے اندر ہیں، اس کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ باپ کو بچوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، بچوں کو باپ کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے۔ گھر سے باہر آپ کا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا۔ پھر شہر آ جاتا ہے، پھر آپ کی دکان ہے، وہاں آپ نے کیسا کام کرنا ہے، کیا آداب ہیں آپ کے لیے، کیا ہدایات ہیں آپ کے لیے۔ آپ کسی دفتر میں افسر ہیں، چھوٹے افسر ہیں یا بڑے افسر ہیں، ہدایات وہاں بھی موجود ہیں۔
کہ آپ نے وہاں کیسے کام کرنا ہے۔ آپ جج ہیں، وہاں بھی ہدایات موجود ہیں کہ فیصلہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ کسی حیثیت سے جو کچھ بھی ہیں، آپ نمائندہ ہیں کسی علاقے کے، آپ صدر پاکستان ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، آپ مزدور ہیں، زندگی میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اس کے لیے ضابطہ حیات میں پوری رہنمائی موجود ہے۔ یہ دین کا چیلنج ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، یہ صفائی دنیا کے کسی مذہب میں صفائی کے متعلق اتنی ہدایات موجود نہیں ہیں جتنی اسلام میں ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے ناخن ترشمانے ہیں، آپ نے بغلوں کے بال صاف کروانے ہیں، آپ نے غسل کرنا ہے، آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، جمعے کے دن آئیں تو خوشبو لگا کے آئیں، نہا کے آئیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ ہم زندگی کے کسی پہلو میں کسی مسئلہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، آپ کی احادیث موجود ہیں، فقہاء کی تشریح موجود ہے۔ اس لیے ہم بڑی خوشی سے، بڑے فخر سے، بڑے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں، دیکھو آپ نے کسی کے گھر جانا ہے، کون سا مسئلہ ہے بھائی، گھر میں چلے جائیں، لیکن دین کہتا نہیں، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ یہ آداب دین نے کیوں مقرر کیے؟ پچھلے جمعہ آپ کو یاد ہوگا کہ واقعہ افک میں نے عرض کیا تھا، بتایا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین پر بہتان لگایا گیا تھا، تو اللہ کے قرآن نے 10 آیات نازل کی ان کی پاک دامنی میں۔ اب اللہ کا قرآن یہ چاہتا ہے کہ ان تمام محرکات کو، ان تمام اسباب کو دور کر دیا جائے جس سے مرد اور عورتیں اکٹھے رہتے ہیں یا اکٹھے ملتے ہیں یا مخلوط معاشرے کی شکل نہ ہو، عورت الگ رہے، مرد الگ رہے، اپنا کام کریں۔ یعنی پردے کا حکم دے دیا گیا تاکہ وہ اس طرح کی صورتحال ہی پیدا نہ ہو۔ آگے یہ رواج تھا، پہلے اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے عرب لوگ بلا روک ٹوک چلے جاتے تھے گھر میں، دروازہ کھلا ہے، ٹھیک اندر داخل ہو گئے ہیں، عورت کوئی پردے میں بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات دی ہیں۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس فلسفے کی سمجھ آ جاتی ہے ہمیں کہ اللہ کا قرآن 23 برس میں کیوں اترتا رہا، حالانکہ ایک بار بھی اتارا جا سکتا تھا، کوئی بات تو نہیں تھی، قرآن تو موجود تھا لوح محفوظ میں، ایک بار بھی اتارا جا سکتا تھا۔ اس لیے 23 برس میں اتارا گیا کہ جب کوئی
مسئلہ پیدا ہو، ایسے حالات پیدا ہوں، ضرورت پیدا ہو رہنمائی کی، تو اس وقت قرآن اتارا جائے تو لوگوں کی بات سمجھ آ جائے گی۔ مثلا اسی مسئلے کو دیکھیں، واقعہ عفق کو، 1 مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ دیکھیں مسئلہ ہے میری زوجہ کا، میں اگر بیان کروں گا، صفائی دوں گا تو لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے، تو انتظار کرتے رہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ 1 پورا مہینہ، 1 مہینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا 23 برس میں اترنا، قرآن کی تنزیل جب موقع پیدا ہوتا ہے، جب وہ ضرورت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کا قرآن اترتا ہے۔ اب آئیے آج کے موضوع کی طرف۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم کسی کے گھر جانا چاہتے ہو، جاؤ، لیکن بغیر اجازت کے تم گھر اس کے نہیں جا سکتے۔ گھر کے متعلق یہ بات نہیں ہے کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ کوٹھی ہے یا پختہ مکان ہے یا کچا مکان ہے یا جھونپڑی ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ جھونپڑی ہے تو، محل ہے تو، چھوٹا مکان ہے تو، بڑا مکان ہے تو، تم بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ پرائیویسی، انسان اپنے گھر میں کام کر رہا ہے، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، یہ اس کی پرائیویسی ہے۔ اس پرائیویسی کو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ڈسٹرب کرے، کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ غریب آدمی ہے تو اس کی پرائیویسی بھی ہے، امیر آدمی ہے تو اس کی پرائیویسی بھی ہے۔ کیا حق ہے کسی کو کہ اس کی پرائیویسی میں داخل ہو؟ وہ گھر میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، آپ اجازت لیتے ہیں اندر آنے کی تو پھر اس کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا اس آیت کی روشنی میں۔ آگے 2 آیات ہیں، ان کا سارا مفہوم میں اکٹھا بیان کر رہا ہوں کہ آپ کسی کے گھر اندر جھانک نہیں سکتے، یہ منع ہے۔ آپ گزر رہے ہیں، 4 دیواری بھی نہیں ہے، کوئی غریب آدمی ہے، کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر جھانکیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اندر جو اہل خانہ باتیں کر رہے ہیں، آپ انہیں سن بھی نہیں سکتے۔ کان لگا کے سننا، ٹول لگانا منع کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں کیسے آداب ہے، کتنی باریکی ہے ان آداب میں۔ پھر اسی سے مسئلہ نکلتا ہے، کسی کا خط ہے، کسی کا نام، کسی کا خط ہے، تو کسی کو خط کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ پرائیویسی ہے، جس کے نام کھاتا ہے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس خط کو پڑھے۔ کوئی دوسرا آدمی پڑھے گا تو زیادتی کرے گا، وہ پرائیویسی میں مداخلت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے اجازت تو مانگی، لیکن آگے اس نے انتظار نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھا، اس کو ٹھیک کر رہے تھے یا اس کو صحیح کر رہے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم تھے،
صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیر لے کے آگے اس طرح بڑھے گے دروازے کی طرف جس طرح اس کو مار دیں گے۔ یہاں اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، آپ نے اعلان فرمایا، اگر کوئی آدمی بغیر آپ کی اجازت کے اندر گھس آتا ہے اور آپ غصے میں آ کے اس کو کوئی پتھر مار دیتے ہیں، کوئی زخمی کر دیتے ہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ کسی کو زخمی کرنا، کسی کو پتھر مارنا تو بڑا گناہ ہے، لیکن وہ آدمی جس نے آپ کی پرائیویسی میں مداخلت کی ہے، اندر داخل ہو گیا ہے، اس کو آپ پتھر بھی مار سکتے ہیں، اس کی آنکھ بھی پھوڑ سکتے ہیں، آنکھ بھی پھوڑ سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دین یہ ضابطہ حیات ہے، ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ، یہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے، یہ ہمیں آداب سکھاتا ہے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی۔ اب یہ پہلی بات تو تھی اجازت لینے کی، اور یہاں قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں تستانسو، اجازت کی بجائے تستانسو استعمال کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کی رضا حاصل کر لو۔ کیا وہ تمہیں ملنا چاہتا ہے؟ اس کی رضا لے لو، اس کو مانوس ہو لو اپنے ساتھ۔ ایک حصہ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں جب تم جاؤ، تم نے اجازت لی ہے، تو اجازت کے لینے کے ساتھ ہی وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، گھر والوں پر سلام بھیجو، السلام علیکم کہو۔ ہم میں کتنے ہیں جو اس کی پرواہ کرتے ہیں؟ قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی حکم ہے جس طرح باقی احکامات ہیں۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، السلام علیکم کہو۔ میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی گھر جاتے ہیں، اجازت لینا تو ایک طرف رہا نا، آپ نے اجازت لی، وہ گھنٹی بجائی یا دروازے پر دستک دی، اجازت ہوگی، لیکن سلام ضروری ہے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، سلام بھیج کے اندر جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میری والدہ ایک مکان میں رہتی ہے، اکیلی رہتی ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، کوئی نہیں ہے جو خود کی خدمت کرے، تو کیا میں بھی اجازت لے کے اندر جاؤں؟ بچہ کہہ رہا ہے میری والدہ رہتی ہے اس مکان میں، تو کیا اس کی اجازت کے بغیر میں اندر جا سکتا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری ماں اگر اتفاق سے وہ پردے میں نہیں ہے تو اس کو دیکھنے سے آدمی پسند کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا اجازت لو، اپنی ماں سے اجازت لو، اجازت لو، تاکہ اگر وہ پردے میں نہیں ہے یا اس طرح بیٹھی ہوئی ہے تو وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ جائے۔ پھر اور بات دیکھیے، آداب ہیں گھر کے اندر داخل ہونے کے۔ پہلا ادب آپ نے اجازت لینی ہے، بلکہ رضا لینی ہے، اجازت بھی نہیں رضا لینی ہے۔ دوسرا ادب آپ نے السلام علیکم کہنا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے گھر گئے اور آپ نے کہا السلام علیکم، پھر دستک دی، پھر کہا السلام علیکم، پھر دستک دی، پھر کہا السلام علیکم،
3 بار ہو گیا، آپ واپس مڑ گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ دوڑ کے باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اندر تھا، آپ جب السلام علیکم کہہ رہے تھے تو میں سن رہا تھا، آہستہ سے جواب دے رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آ کے السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو اور کہہ لیں، پھر کہہ لیں۔ یہ ان کا اپنا انداز تھا۔ تو 3 بار آپ اجازت لیں اور 3 بار ہی کہیں السلام علیکم۔ میں یہ دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں کتنا اللہ کے قرآن نے ایک انسان کی چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے یا مال میں رہتا ہے، اس کی پرائیویسی کا کتنا خیال رکھا ہے۔ یہ اس کی پرائیویسی اس کا بنیادی حق ہے، بنیادی حق ہے اس کا۔ اور تیسری بات، وہ بڑی مشکل ہے، وہ ہمیں سے شاید کوئی بھی نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے وہ بھی کرو۔ ہم اپنے کلچر کو دیکھتے ہیں، اپنے ذہن کو دیکھتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر 3 بار دستک دی ہے، اجازت مانگی ہے، سلام بھی کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو اندر سے اجازت نہیں ملی ہے، اجازت نہیں ملی ہے تو آپ واپس ہو جاؤ۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم جس کلچر کے عادی ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، میں کہتے ہیں یہ کمال آدمی ہے، یہ باہر ہی نہیں نکلا۔ قرآن کہتے ہیں نہیں، تمہیں اس کو زبردستی باہر نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ ممکن ہے اس وقت تو کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو باہر نہ آ سکتا ہو، ممکن ہے اس وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ ماوے گفتگو ہو، ممکن ہے اور کسی کام میں مصروف ہو تو باہر نہ آنا چاہتا ہو۔ تمہیں کیا حق ہے کہنے کا کبھی کمال آدمی ہے، دستک دیتی ہے، نہ اپنا دسیا ہے، باہر ہی نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے اگر اندر سے آواز آتی ہے ارجعو، واپس چلے جاؤ، فرجعو، آپ واپس چلے گئے۔ دیکھیں یہ میں اس لیے عرض کیا نا، یہ مشکل کام ہے۔ ہم جس کلچر کے عادی ہیں وہ مختلف ہے۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے اگر وہ اندر سے مصروف ہے، نہیں آپ کو ملنا چاہتا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ کو اس کی پرائیویسی ڈسٹرب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، چلے جائیں واپس۔ یہ بے شمار واقعات اس طرح کے ہیں۔ اس زمانے میں اس طرح تو نہیں تھے، وہ پردوں کا اس طرح گیٹ کے سامنے پردے نہیں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر جاتے ہو نا تو دروازے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہاری اندر نظر نہ پڑے۔ اگر دروازہ کھلا ہے تو تمہاری اندر نظر پڑ گئی ہے تو پھر کیا فائدہ اجازت لینے کا؟ جھانک کر دیکھنا، اندر دیکھنا، دروازہ کھلا ہے تو اس کو اندر دیکھنا سخت منع کیا گیا ہے۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، سب کو، مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ جب قرآن کا یہ حکم ہے کہ اگر 3 بار اجازت لینے کے بعد، 3 بار السلام علیکم کہنے کے بعد اندر سے آواز آئی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، تو آپ مائنڈ نہ کریں، آپ مائنڈ نہ کریں، یہ نہ کریں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے واپس جاؤ۔ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے واپس جاؤ۔ وہ تمہاری بڑائی نہیں دیکھتا، تمہاری عمارت نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ اگلے کی جو پرائیویسی ہے، اگلے جا کا سکون ہے، وہ تم خراب نہیں کر سکتے۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں یہ کتنا آسان کام ہے ثواب لینے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کا۔ اگر آپ اس لیے دانت صاف کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مسواک کرتے ہیں یا برش کرتے ہیں، کوئی بھی کرتے ہیں، خیال میں آ جائے یہ بات کہ میرے نبی کا حکم ہے دانت تو صاف کرنی ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ پانی آپ نے پینا ہے، پانی آپ کے سامنے ہے، آپ کو یہ خیال آ گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ پانی ایک سانس میں نہ پیو، گٹا گٹ کر کے نہ پیو، 3 بار پی لو، پھر ذرا سانس لے کے پھر پیو، پھر سانس لے کے پھر پیو۔ بات اتنی ہے نا، اور آپ کا تعلق محبت کا رشتہ استوار بھی ہو جائے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معمولات زندگی میں یا اپنی مصروفیات میں یا اپنے کام کاج میں جہاں بھی ہم رہتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ اب آخری بات میں بڑے دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں، ایک طرف تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت، اتنی بہت بڑی نعمت، اللہ کا دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور دوسری طرف جب لوگ باہر جاتے ہیں اور آ کے موازنہ کرتے ہیں ہمارے معاشرے کا اور اس معاشرے کا جو بدین ہے، اور کہتے ہیں وہاں تو جھوٹ نہیں بولتے، وہاں تو دکاندار کسی کو غلط بات کرتا ہی نہیں ہے، غلط چیز دیتا ہی نہیں ہے، کسی کا ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جو سوچنے کا کہ یہ کیا وجہ ہے۔ نعمت تو ہمارے پاس ہے، اور جو نعمت سے محروم ہے معاملات ان کے ٹھیک ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وجوہات تو ہوں گی نا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے علماء نے لوگوں کو معاملات کے متعلق بہت کم بتایا ہے۔ معاملات، وعدہ پورا کرنا ہے، سچی بات کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں کرنا، یہ معاملات ہیں۔ علماء نے صرف یہ چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ کام کرو گے اتنی نیکیاں، لیکن کیا فائدہ ان نیکیوں کا اگر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ بے خدا اور جہل جو معاشرہ ہے وہ تو اپنے معاملات ٹھیک رکھے، اور ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہم نہ رکھے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں تعالیٰ ہدایت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں صحیح سمت اختیار کریں۔ وما علینا البلاغ المبین۔